مجلس اتحاد المسلمین کے میرے تمام رفقا، متعلقہ رکن بلدیہ محترم جناب عارف صاحب، سے نشین بتشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے تمام سینئر قائدین و ذمہ داران، آپ جانتے ہیں کہ حلقہ اسمبلی نامپلی سے مجلس اتحاد المسلمین نے محترم جناب ماجد حسین صاحب کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ 30 نومبر کے دن رائے دہی کا الیکشن کا دن ہے، ووٹنگ کا دن ہے۔ میری آپ تمام اہلیان محلہ اے سی گارڈ سے یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ اس دن آپ اپنے گھر سے نکل کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ 5 سال میں ایک مرتبہ آپ کو اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے، تو آپ تمام کا اخلاقی فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ اپنے ایک ووٹ کو استعمال کریں، اور اگر ہو سکے تو 100% پولنگ آپ کروائیے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ سستی کریں گے تو نقصان آپ کا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین سال کے 12 مہینے عوام کے درمیان میں رہتی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی واحد سیاسی جماعت کے اراکین اسمبلی ہے جو عوام کو آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں، ان سے مل جاتے ہیں، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور آپ لوگوں کے لیے دارالسلام تو بہت قریب بھی ہے، اور ویسے بھی مجلس کے اراکین اور اراکین بلدیہ آپ کے علاقے میں آ کر دورہ کرتے ہیں، جمعے کے دن مساجد میں نمازیں پڑھ کر آپ عوام سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کو آپ اپنا ووٹ دیجئے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ نامپلی اسمبلی حلقے میں جو ترقیاتی کاموں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ان ترقیاتی کاموں کو مکمل کرانا ہے، اور نامپلی اسمبلی حلقے کو انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کے 15 اسمبلی حلقے جات میں سے ایک بہترین حلقہ نامپلی حلقہ بن رہا ہے۔ آپ نے 5 سال پہلے جناب جعفر حسین میراد صاحب کو اپنی دعاؤں اور ووٹوں سے نواز کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کامیاب اور کامران کیا۔ مجلس نے جناب جعفر حسین میراد صاحب کو حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے MLA بنایا، اور یہاں سے جناب ماجد حسین کو مجلس نے اپنا امیدوار بنایا۔ جناب ماجد حسین ایک ہونہار اور قابل نوجوان لیڈر ہیں۔ اس سے پہلے وہ مجلس کے رکن بلدیہ منتخب ہوئے تھے، اور اس کے بعد 3 سال تک حیدرآباد کے میئر تھے، اور بڑی کامیابی کے ساتھ جناب ماجد حسین نے اپنی اس میئر کے عہدیداری کی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ اگر آج شہر حیدرآباد میں اگر آپ کے پاس صاف پینے پانی کا ایک مشین آپ کو ملتی ہے، جس میں آپ 10 روپے ڈالنے سے 10 لیٹر اس میں آپ کو صاف پانی ملتا ہے، تو میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، یہ صاف پانی کی اسکیم جس کو ہم سالار ملت واٹر پلانٹ کا نام دیتے ہیں، یہ ماجد حسین جب میئر تھے انہوں نے اس کو اپنے میئر کے دور میں شہر حیدرآباد میں اس کو شروع کیا تھا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف نامپلی اسمبلی حلقہ بلکہ شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر یہ صاف پینے کے پانی کی اسکیم کا آغاز ماجد حسین کی سوچ تھی، ماجد حسین کی ایجاد تھی۔ پھر یہی ماجد حسین جب میئر تھے 5 روپے کی کھانے کی اسکیم بھی شروع کی گئی تھی۔ یہی ماجد حسین تھا جو اس وقت بلدیہ کے کمشنر سومیش کمار صاحب کو لے کر وہ چنئی گئے، وہاں پر دیکھا، اور دیکھ کر آنے کے بعد شہر حیدرآباد میں آج مختلف مقامات پر آپ دیکھتے ہیں کہ صبح 11-12 بجے سے لے کر دوپہر کے 2-3 بجے تک لوگ 5 روپے دے کر ایک گرم گرم ان کو ویجیٹیبل کھانا ملتا ہے۔ یہ بھی ماجد حسین
کی سوچ تھی ماجد حسین نے اس کو شروع کیا تھا. تو ماجد حسین ایک قابل اور ہونہار سیاسی لیڈر ہیں اور مجھے ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور نامپلی اسمبلی کی عوام ان کو اپنے دعاؤں اور ووٹوں سے نواز کر ان کو یہاں کا MLA بنائے گی. تو مجھے یقین ہے کہ ماجد حسین نامپلی کے رائے دہندوں کے لیے، نامپلی کے غریبوں کے لیے، چاہے وہ غریب ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، بیکورڈ کلاس ہو، ماجد حسین ہر کمزور اور مظلوم کے لیے کام کرتا آیا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہی نصب العین مجلس کا رہا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ آنے والے انتخابات میں 30 نومبر کے دن محترم جناب ماجد حسین کو اپنے ووٹ سے نواز کر ان کو نامپلی کا MLA منتخب کریں گے. میں اس موقع پر آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے AC گارڈ میں جو برسوں سے نظام کے ملٹری کوارٹرز کا ایشو چل رہا تھا، میں اس لیے بتا رہا ہوں نوجوانوں کو بتانے کے لیے، بزرگ لوگ تو جانتے بھی ہوں گے کہ آپ کے کوارٹرز کے ریگولائزیشن کے لیے آج سے 60 سال پہلے مرحوم قائد سالار ملت صلاح الدین اویسی نے، اس وقت کے مکھیہ منتری جلنگم وینگل راؤ تھے، سالار نے آ کر یہاں پر بھوک ہڑتال کیا تھا. نہ صرف AC گارڈ بلکہ محمدی لائن اور بینڈ لائن کے کوارٹرز کے لیے مرحوم قائد نے کوششیں کی. پھر اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا 2008 یا 9 میں، جب میں خود اس وقت کے آندھرا پردیش کے چیف منسٹر YS راجشیکھر ریڈی کے پاس گیا، سالار ملاقات کیے اور مجلس کی نمائندگی پر ایک جیو بھی جاری ہوا. پھر اس کے بعد کئی مشکلات یہاں پر آئے اس جیو کی عمل آوری کے لیے. مجھے نہیں معلوم پرساد صاحب آج کل امریکہ میں ہے، شاید میں پرساد صاحب کو یاد کرتا ہوں. پرساد صاحب جہاں بھی رہے اللہ ان کو خوش رکھے. بہت محنت کیا پرساد صاحب آپ کے AC گارڈ کے کوارٹرز کے لیے، دن رات محنت کرتے تھے پرساد صاحب میرے ساتھ. بہرحال وہ جیو ایشو ہوا. آپ جانتے ہیں کہ AC گارڈ میں قریب 104 کوارٹرز ہیں، جس میں سے مجلس کی کوششوں کی بنا پر قریب 50 کوارٹرز تو ریگولائز ہو چکے ہیں. ریگولائز کا مطلب کہ جو لوگ وہاں پر رہتے تھے آج ان کو حق ملکیت مل چکا ہے، وہ اس کوارٹرز کے مالک بن چکے ہیں. ابھی 55 کوارٹرز باقی ہیں جس میں سے 11 ریگولائز ہو چکے ہیں، یعنی وہ اب اس کے مالک بن چکے ہیں. 40 ابھی رکے ہوئے ہیں، بعض حضرات کو اس میں پیسے بھرنا ہے. میں آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا کام جو برسوں سے 60-65 سال سے زیر التوا تھا مجلس کی نمائندگی پر، آج الحمدللہ وہ پائے تکمیل کو پہنچا. ایک 40 کوارٹرز کا کام باقی ہے. مجھے یقین ہے کہ جو حضرات اس میں رہ رہے ہیں وہ ان قریب میں پیسے بھرنے سے ان کو بھی ان کے مالکانہ حقوق ان کو حاصل ہو جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ آج اس جگہ پر کمرشل ویلیو زمین کی قیمت کیا ہے. مجھے بھی بتایا گیا کہ 80,000 روپے گز یہاں پر کمرشل ویلیو ایک زمین کی ہے. یہاں پر ایک گز کی قیمت 80,000 روپے ہے، مگر مجلس کی نمائندگی پر مجلس نے حکومت سے نمائندگی کر کے ایک گز کی قیمت 6,500 روپے سے لگا کر آپ تمام کے کوارٹرز کو ریگولائز کرنے کی کوشش کی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر میں غلط نہ کہوں تو ایک کوارٹر 5,20,000 میں الحمدللہ آپ کو مل گیا. اور وہی کوارٹر اگر آپ اپنے پاس رکھیں گے یا اگر آپ بیچنا چاہیں گے، میں تو کہوں گا کہ مت بیچیے، کیونکہ پھر شہر کے بیچ شہر میں دوبارہ آپ کو اس طرح کی زمین نہیں ملے گی. اور گورنمنٹ کا کمرشل ریٹ جو ہے، گورنمنٹ کا ریٹ مجھے بتایا گیا وہ 32,200 روپے ہے. کمرشل ریٹ 80,000 روپے پر گز ہے. تو الحمدللہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کوششوں کی وجہ سے کام ہوا. کوئی کانگریس کا لیڈر نہیں آیا یہاں پر، کوئی BJP کا لیڈر یہاں پر نہیں آتا تھا. AC گارڈ کے کوارٹرز کے مسئلے کو مجلس نے الحمدللہ تقریباً مکمل کر چکی ہے. ایک 40 کوارٹرز کا کام باقی ہے. وہیں پر آپ نے پچھلے بلدیہ کے الیکشن میں مجلس کے نمائندے جناب عارف صاحب کو یہاں کا رکن بلدیہ منتخب کیا. عارف صاحب
جو یہاں پر اے سی گارڈ میں کام کروائے ہیں، میں اے سی گارڈ کی عوام کے سامنے کھڑے ہو کر مجلس کی نمائندگی پر جو ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی کام کیے گئے اس کی فہرست آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سی بی آئی کوارٹرز کے بائی لینز میں 19 لاکھ کی روڈ سیوریج لائن ڈالی گئی۔ تلسی ٹفن سینٹر سے نوری ٹریولز تک 14.5 لاکھ کی نئی سیوریج کی لائن ڈالی گئی۔ نذیر پلازا سے کبڈی واڈا میں 8.5 لاکھ کی سیوریج لائن ڈالی گئی۔ سنجے گاندھی گراؤنڈ سے مامو کی ہوٹل تک 13 لاکھ کی سیوریج لائن ڈالی گئی۔ وی ڈی سی سی روڈ جو سیمنٹ روڈ کا کام مکمل ہو چکا ہے، وہ مہاویر ہاسپٹل سے مجو بھائی کے گھر تک 50 لاکھ کی وی ڈی سی سی روڈ کا کام مکمل ہوا۔ سنجے گاندھی پلے گراؤنڈ سے مامو کی ہوٹل 33 لاکھ کی وی ڈی سی سی روڈ کا کام مکمل ہو گیا۔ تلسی ٹفن سینٹر سے چھوٹی مسجد تک 37 لاکھ کی وی ڈی سی سی کا کام مکمل ہوا۔ سٹوین سینٹر سے سٹار بیکری چھوٹی مسجد تک 70 لاکھ کی لاگت سے سیمنٹ روڈ کا کام مکمل ہو چکا۔ جامع مسجد کے اطراف میں جو گلیاں ہیں 9 لاکھ کی لاگت سے وہ کام مکمل ہوا۔ دھوبی گارڈ سے ایف آر روش میموریل سکول تک 33 لاکھ کی وی ڈی سی سی کا کام مکمل ہو گیا۔ سی سی روڈ جو سی آئی بی کوارٹرز کے اطراف بائی لینز میں ہے 40 لاکھ کی لاگت سے وہ کام مکمل ہو گیا۔ پھر سٹوین سینٹر جو اسی گارڈ میں ہے اس کو رینوویٹ کیا گیا، اس کے لیے 24 لاکھ کے خرچہ ہوا، گورنمنٹ کی نمائندگی پر کام ہوا۔ اس میں کمپیوٹر سینٹر چل رہا ہے، خواتین کے لیے بیوٹیشن کورس ہے، مہندی ڈیزائن کا کورس ہے۔ پانی کی نئی لائنیں 8 انچ کی پانی کی لائن مولانا آزاد سے بسم اللہ بیف سکول 16.5 لاکھ کی ڈالی گئی۔ پھر 6 انچ اور 4 انچ کی پانی کی لائن راک سکول سے چھوٹی مسجد تک 19 لاکھ کی لاگت سے ڈالی گئی۔ جامع مسجد کے اطراف 2 گلیاں ہیں اور صفا بیکری کے پاس 2 گلیاں ہیں جہاں پر روڈ کا کام ابھی ہونا باقی ہے۔ انشاءاللہ تعالی الیکشن آنے کی وجہ سے وہ کام رک گیا۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد 3 دسمبر کے نتیجے کے بعد وہ دو گلیوں کا بھی کام جلد سے جلد مکمل ہو جائے گا۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے، یہ مجلس کے ان کاموں کو دیکھ کر آپ نے ہمیشہ مجلس کا ساتھ دیا۔ میری آپ تمام اہلیان محلہ اے سی گارڈ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے اور اس بات کو یقین کریے اور اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے کہ مجلس سے مخالفت کیوں کی جاتی ہے۔ مجلس سے مخالفت اس لیے کی جاتی ہے کہ کانگریس اور بی جے پی حیران اور پریشان ہیں کہ ملک کے کونے کونے میں جہاں پر دلت ہیں، جہاں پر اقلیتیں ہیں، جہاں پر بیکورڈ کلاس کے لوگ ہیں، ان کی سیاسی آواز کو اٹھنے نہیں دیا گیا، ان کو دبا دیا گیا، ان کو کچل دیا گیا، اور ان تمام کمزور طبقات کو ان تمام نام نہاد سیکولر پارٹیوں نے یا پھر ہندوتوا کی آئیڈیالوجی پر چلنے والی بی جے پی پارٹی کے سامنے ان تمام کمزور طبقات بے بس نظر آتی ہیں۔ مگر سرزمین حیدرآباد اور سرزمین دکن ایک واحد ریاست ہے، ایک واحد شہر ہے جہاں پر دلت، الپسنکھیک سماج، اقلیتیں اور بیکورڈ کلاس کے لوگ بے خوف ہو کر مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہاں کے اس اسمبلی حلقے میں بسنے والے ہمارے دلت بھائی جانتے ہیں کہ دلت بندھو کی اسکیم صاف اور شفاف طریقے سے اس پر عمل آوری کی گئی۔ اسی لیے کانگریس اور بی جے پی یہ نہیں چاہتی کہ کمزور عوام کی ایک سیاسی آواز رہے، اسی لیے مجلس سے مقابلہ کرنے کے لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ نامپلی میں کانگریس اور بی جے پی مل کر مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں، سازشیں بنا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں اور طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر مجھے پورا یقین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کہ یہ تمام مخالفین، یہ تمام کے تمام کمزور لوگ اپنی سازشیں رچائیں گے، مگر اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ کی تدبیر کے آگے یہ تمام کانگریس اور بی جے پی کی سازشیں ایک مکڑی کی جالے کی طرح بکھر جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس نہ صرف یہ
بلکہ ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس ہیں مجلس کی طرف سے سالانہ ہر سال 2005 سے لے کر 2023 میں آ گئے، ہر سال 18,000 بچے اور بچیوں کو مجلس ایجوکیشن کٹ دیتی ہے۔ نامپلی اسمبلی حلقہ جات کے آپ جا کر دیکھیے، کئی گورنمنٹ کے اردو میڈیم سکول میں وہاں پر جو بچے غریب پریوار کے خاندان کے لوگ آتے ہیں ان کو ایجوکیشن کٹ دیا جاتا ہے۔ 10ویں جماعت میں ان کو آل ان ون گائیڈ دی جاتی ہے، ان کی 10ویں جماعت کی امتحان کی فیس مجلس دیتی ہے۔ اور اگر ان گورنمنٹ کے سکولوں میں پڑھنے والے کوئی بچی اور بچے کو جی پی اے ان کا اگر 8 آتا ہے تو 8,000 روپے کیش ایوارڈ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نہ صرف یہ تعلیم کے میدان میں نامپلی میں مجلس نے حکومت سے نمائندگی کر کے پورے تلنگانہ میں 201 ٹمرس کے اسکولوں کا قیام میں لایا گیا جو اب جونیئر کالج میں بھی تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس میں 1,30,000 کے قریب مسلم اقلیت کے بچے اور بچیاں علیحدہ اسکول میں پڑھ رہی ہیں۔ 80,000 اس میں سے پڑھ کر نکل چکی ہیں۔ یہ مجلس کا کام ہے۔ مجلس کو آپ نے 7 MLA دیے تو مجلس نے 201 گورنمنٹ کے ریزیڈینشل سکول کو کھلوایا۔ میرے بھائی، نہ صرف یہ بلکہ تلنگانہ میں 3,224 مسلم اقلیت کے ایسے بچے اور بچیاں ہیں جو اوورسیز اسکالرشپ کی فیس مجلس کی نمائندگی پر یہ اسکیم شروع کی گئی تھی۔ آج الحمدللہ برطانیہ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں جا کر اپنی اعلیٰ تعلیم کو مکمل کر رہی ہے۔ آسرا پینشن آپ اٹھا کر دیکھ لو، مجلس کی نمائندگی پر برابر حصہ مل رہا ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے۔ مجلس کے اراکین اسمبلی جب اسمبلی میں جاتے ہیں تو دوسری پارٹیوں کی طرح گونگے اور اندھے بن کر نہیں بیٹھتے۔ مجلس کا ہر MLA حکومت سے لڑتا ہے، حکومت سے اپنی بات کو منواتا ہے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی ہم اسی طریقے پر چلتے رہیں گے، کیونکہ مرحوم قائد سالار ملت نے مجلس کو جو راہ دکھائی، مجلس کو جو راستہ بتایا، ہمارے لیے سالار کی زندگی ایک مشعل راہ ہے۔ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں آج اس موقع پر مرحوم خالد بھائی کو بھی یاد کرتا ہوں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مرحوم خالد بھائی کی مغفرت کرے۔ بڑے خاموشی کے ساتھ خالد بھائی ہر کام کرتے تھے، اور اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے، اور اس سرزمین پر اللہ ان کا نیک نعمل بدل پیدا بھی کر دے۔ ہم سلام کرتے ہم تمام مرحوم قائدین کو، بڑے ستار صاحب کو، میں سب کو جانتا ہوں، ان کی خدمات کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ جب یاد کرتا ہوں تو جذباتی ہو جاتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا کیا مشکلات اور مصائب کا سامنا کر کے آج مجلس کو یہ موقف اور مقام دلایا۔ میں اللہ سے صرف دعا ہی کر سکتا ہوں کہ پروردگار، یہ لوگ آج دنیا میں رہ کر غریب اور مظلوموں کی خدمت کرے، اور آج تیرے پاس واپس ہو چکے ہیں۔ ہم بھی جائیں گے اللہ کے پاس۔ کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی جس طرح ہمارے بزرگوں نے عزت کے ساتھ اپنے وقار کا سودا کیے بغیر اپنی آواز کو مظلوموں کے لیے استعمال کیا، انشاءاللہ تعالی مجلس کا ایک ایک رکن، مجلس کا ایک ایک چاہنے والا اسی طریقے سے اپنے وقار کا کمپرومائز کیے بغیر، اپنے ضمیر کا سودا کیے بغیر، اپنی شناخت کو کھوئے بغیر ہم کسی بھی طریقے سے کسی کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں۔ ارے جھکنے والوں کا نام کانگریس پارٹی ہے، شناخت کو اپنی برباد کر دینے کا والوں کا نام کانگریس پارٹی ہے، اپنی عزت کو داؤ پر لگانے والوں کا نام کانگریس پارٹی ہے، اغیاروں کے چوکھٹ پر جا کر سر جھکانے والوں کا نام کانگریس پارٹی ہے۔ مجلس کبھی بھی یہ کام نہیں کی، نہ انشاءاللہ کبھی کرے گی۔
ایک حقیر الیکشن کے لیے مجلس ان تمام کام کو نہیں کرے گی، کیونکہ جب عوام اسد الدین اویسی کو سنتی ہے اور آ کر اگر اس کی بات میں سچائی ہے، اللہ ان کے دلوں میں مجلس کی محبت ڈالتا ہے اور مجلس کے حق میں ووٹ دیتے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو دکھ رہا ہے وہ اسی طرح رہے گا۔ اور جو نوجوان بچے آج دیکھ کر آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ اسد صاحب ہم نے آپ کی تقریر کو سنا، ہم نے پارلیمنٹ کی تقریر کو سنا، فلاں ٹی وی چینل پر ہم نے آپ کی بحث کو سنا، میں بھی چاہتا ہوں، بچے آ کر بیٹیاں آ کر کہتی ہیں کہ ہم بھی آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں، تو یاد رکھو آپ جس کو اپنا ووٹ ڈال کر ایم ایل اے ایم پی بنائیں گے وہ ان بچوں پر حاوی ہوتا ہے۔ وہ بچے یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ ایم ایل اے ہے، یہ سیاسی لیڈر ہے، یہ کس طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چل رہا ہے، اور جو لوگ بغیر ایم ایل اے بنے اپنی عزت کا سودا کر دیتے ہیں، اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، میں آپ سے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ باخبر ہیں، آپ ہوشیار ہیں، اور جیسا کہ کسی کہاوت میں کہا گیا کہ عقل مند کو اشارہ کافی ہے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے، اور اشارہ سے ہٹ کر کھل کے بیان کر رہا ہوں، کانگریس کا جو یہ امیدوار ہے نامپلی میں کہتا ہے کہ نامپلی میں جتنے 1.5 لاکھ مسلمان ویڈیو ہے دیکھو آپ، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ فینیٹک ہیں، طالبانی سوچ رکھتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جو آپ کو جنونی کہتا ہے، طالبانی سوچ والا کہتا ہے، ارے تو 3 الیکشن ہار گیا تو ہم جنونی ہو گئے؟ تو 3 الیکشن ہار گیا تو تو نامپلی کے 1.5 لاکھ عوام پر اس طرح کا جھوٹا الزام لگاتا ہے؟ مگر میں آپ کے جنون کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کے جنون کو سلام کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جنونیوں کو منزل ملتی، ضمیر فرشوں کو ایک گز زمین میں نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو جنونی ہوتا ہے وہ بولتا کہ نہیں جنون ہے، میں ماجد حسین کو ایم ایل اے بناؤں گا۔ جو جنونی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مودی کو دوبارہ وزیر اعظم بننے نہیں دوں گا۔ جو جنونی ہوتا ہے کہتا ہے کہ تلنگانہ کا کانگریس کا صدر RSS کا ہے، ہم اس کو ہرائیں گے۔ جو ضمیر فروش ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، جو اغیاروں کے چوکٹ پر بندر کی طرح کلاٹیاں مارتا ہے، وہ آپ کے ووٹ کا حقدار نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتا دیجئے 30 تاریخ کو، بتا دیجئے کانگریس پارٹی کو کہ جنون کیا ہوتا ہے، ان کو بتا دیجئے فینیٹک کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور آپ آ کر ہمارے علاقوں میں، نامپلی کے غریبوں کے علاقوں میں آپ آ کر ووٹ مانگیں گے، مانگیے، الیکشن کیمپین کریے، مگر آپ کے ویڈیو سب دیکھ رہے ہیں۔ راہل گاندھی، تم نے ایک ایسے آدمی کو میدان میں اتارا ہے جو ہم کو گالی دیتا ہے، ہمارے عزت نفس کو گالی دیتا ہے، ہماری حمیت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ووٹ ڈالیں گے تو نہ صرف یہ سوچ کر ڈالیے کہ ایک جماعت کا ایک ریکارڈ ہے، اس کی خدمات ہے پورے سرزمین دکن پر۔ جب ووٹ ڈالیں گے تو یہ بھی سوچئے کہ اس جماعت نے ترقیاتی کام کروائے۔ جب ووٹ ڈالیں گے تو یہ بھی سوچئے کہ آپ کے اس بستی کے محروم قائدین جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ آرام سے خبر میں، کشادہ خبر میں سو رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس جماعت کی خدمات کو انجام دی۔ جب ووٹ ڈالیں گے تو یاد رکھو، تم ایک ایسے آدمی کو ووٹ ڈال رہے ہو جو تمہاری شناخت کو ختم نہ کر دے، جو تم کو ذلیل اور رسوا نہ کر دے، جو اپنی زبان سے اپنی ہر چیز کو نہ مٹا دے۔ تو میرے عزیز دوستو، میری زدہ اور ماں اور بہنوں، مجھے اور بھی جلسوں میں جانا ہے، اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں پورے اخلاص کے ساتھ کہ 30 نومبر کے دن اپنا ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر ماجد حسین کو آپ کا ایم ایل اے منتخب کریے، خوب دعا کریے، اور آپ جا کر ووٹ بھی ڈالیے۔ آج میں ملے پلی کی بڑی مسجد میں نماز پڑھا، وہاں پر میں نے جمعے کے خطبے سے پہلے
सरजमीन हैदराबाद के मशहूर और मारूफ आलिम दीन और एक अहले दिल की जबान से बात सुनी कि लोग जब अपने बेटे या बेटी की शादी होती है तो घर घर जाकर रुखा देते हैं। तो हजरत ने कहा कि इसी तरह घर घर जाकर बोलो कि वोट डालो ताकि तुमको एक बाकिरदार बाअखलाक एक कायद मिले, एक एमएलए मिले जो आपकी खिदमत करता रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके सामने हर चीज है। मैं मुख्तसर से वक्त में बहुत सी बातों को रखने की कोशिश किया। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके दिलों में, हमारे दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को और मजबूत करे और 30 नवंबर के दिन हम तमाम मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। याद रखिए, शहर हैदराबाद में अमन है, शहर हैदराबाद में कोई फसाद नहीं हुआ। और मैं बताना चाह रहा हूं कि इस साल गणेश का त्योहार और ईद मिलादुन नबी एक ही दिन आया। पूरे मुल्क में अगर किसी ने अमन की मिसाल कायम की तो सरजमीन दखन के, हैदराबाद के हमारे दलित हिंदू भाइयों ने और मुसलमानों ने एक मिसाल कायम की। और मुसलमानों ने फैसला लिया कि जिस दिन गणेश का जुलूस निकलेगा हम ईद मिलादुन नबी का जुलूस नहीं निकालेंगे, 2 या 3 दिन के बाद निकालेंगे। देखिए, इसको बोलते हैं शहर को सामने रखकर फैसला रखना। इसको बोलते हैं कि नहीं, अगर मजलिस चाहती तो जिद करती, मगर सबसे पहले मैं था मजलिस की तरफ से जो 1.5-2 महीने पहले बात को कह दिया था कि हमको कुछ सोचना पड़ेगा, शहर के अमन को मजबूत रखना है। याद रखिए, 9.5 साल से हैदराबाद में अमन रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मजलिस की भी कोशिश रही। सबसे ज्यादा मुबारकबाद के हकदार तो यहाँ की आवाम है जिन्होंने शहर के अमन को हमेशा तरजीह दी। तो आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं, इन तमाम बातों पर गौर करने के बाद आप दोबारा मजलिस का एमएलए मुंतखब करिए, अपनी जमात को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।